بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت سے پہلے دجال کے آنے کا عقیدہ تمام امتوں میں پایا جاتا ہے۔ جس کو ہم دجال کہتے ہیں اسے یہودی اور عیسائی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ دجال کون ہوگا؟ کیا وہ پیدا ہو چکا ہے؟ اگر وہ قید ہے تو وہ کہاں قید ہے؟ کیا ابن سیاد ہی دجال تھا؟ اگر وہی دجال تھا تو وہ اتنی صدیوں سے کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیشہ سے ریسرچرز اور علماء میں زیر بحث رہے ہیں، مگر کوئی بھی ابھی تک کسی خاطر خواہ نتیجے پر نہیں پہنچا۔ یہ ہے انفو چنکس اور آپ دجال کی آمد کی پہلی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں۔ دجال کا ابن سیاد کا معاملہ بھی الجھا ہوا ہے۔ بعض علماء کے خیال میں ابن سیاد ہی مسیح الدجال ہے، اور کچھ علماء سمجھتے ہیں کہ وہ ان 30 چھوٹے دجالوں میں تو ہو سکتا ہے جنہوں نے دجال سے پہلے آنا ہے، مگر وہ مسیح الدجال نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ابن سیاد کے بارے میں کچھ نہیں جانتے انہیں بتاتا چلوں کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال کے متعلق نشانیاں بتائی تھی، اسی دور میں وہ تمام نشانیاں اسی دور کے ایک شخص میں پوری ہو چکی تھیں، اور وہ شخص تھا ابن سیاد۔ ابن سیاد کا دجال ہونا یا نہ ہونا اس دور کے صحابہ کرام کے لیے بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا آج کے عالموں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق دجال ایک بوڑھی عورت اور ایک ایسے مرد کے گھر میں پیدا ہوگا جن کے ہاں 30 سال تک اولاد پیدا نہیں ہوئی ہوگی، اور وہ ایسا عجیب الخلقت ہوگا کہ اس کو نیند نہیں آتی ہوگی، اور نیند کے وقت اس کی آنکھیں تو سوئیں گی مگر دل جاگے گا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ابن سیاد بھی ایک آنکھ سے کانا تھا، اور یہ کہ ابن سیاد کو اپنے دجال ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایسی ہی تمام نشانیاں ابن سیاد میں نظر آ چکی تھیں۔ ایک بار حضرت ابو سعید نے ابن سیاد سے پوچھا کہ کیا تو دجال ہونا پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے دجال جیسی طاقت ملے تو میں کیوں اعتراض کروں گا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات پر قسم اٹھاتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، اور فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس بات پر قسم اٹھاتے دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اس بات پر کیوں قسم اٹھاتے تھے؟ اس کی ایک وجہ ایک حدیث سے سمجھ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر فاروق ایک مقام سے گزرے تو ابن سیاد کچھ یہودی بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ کیا تو مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے جواب میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ جواب میں حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی اور کہا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کی موت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں لکھی ہے۔ نبوت کے اس دعوے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کو چھوڑ دینے کی دو میں سے کوئی ایک وجہ تو ہو سکتی ہے۔ ایک وہ کہ جو علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت ابن سیاد کی عمر بہت کم تھی، اور دوسری عین ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حقیقت سے واقف ہوں اور امت پہ یہ راز کھولنے کی اجازت نہ ملی ہو۔ میں نے احادیث کی روشنی میں اس بات کا بھی جائزہ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مقام پر ابن سیاد کے دجال ہونے کی بابت سے انکار نہیں کیا، اور نہ ہی اقرار کیا ہے۔ یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صحابہ اکرام میں ایک طویل عرصے تک زیر بحث رہا، مگر اس کی وضاحت کے لیے آسمان سے بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی،
اور لوگوں کو رکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ایک خبر آئی ہے جو دجال سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ تمیم داری ایک عیسائی تھے جو اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر سمندر میں طوفان آ گیا اور وہ راستہ بھٹک گئے، اور 1 مہینے بعد وہ ایک جزیرے پر جا لگے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب الخلقت عورت یا جانور ملا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ وہ جساسہ ہے۔ پھر وہ عورت انہیں ایک غار میں لے گئی جہاں ایک قوی ہیکل شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تمیم داری نے بتایا کہ ہم عرب ہیں، مگر تو کون ہے؟ اس شخص نے پھر پوچھا کہ کیا بیسان کے باغات میں پھل آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں آ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ جلد ہی وہاں پھل نہیں ہوں گے۔ پھر پوچھا کہ بحر تبریہ میں پانی موجود ہے یا خشک ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پانی موجود ہے۔ تو پھر وہ بولا کہ جلد خشک ہو جائے گا۔ اس نے پھر پوچھا کہ امیوں کے نبی نے کیا کچھ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی قوم پر غالب آ گئے ہیں اور قوم نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ تو وہ بولا کہ ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں روئے زمین کا دورہ کروں گا اور دنیا میں کوئی ایسی آبادی نہیں ہوگی جہاں میں 40 روز کے اندر نہ پہنچوں، سوائے مکہ اور مدینہ طیبہ کے، کیونکہ ان 2 شہروں میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمیم داری کا یہ قصہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اپنا عصا زمین پر مار کے فرمایا، خدا کی قسم یہی طیبہ ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد کچھ صحابہ نے ارادہ کیا کہ وہ ابن سیاد کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ بھائی تم کم از کم دجال نہیں ہو، مگر اللہ کے کام نرالے ہوتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب وہ ابن سیاد کے گھر پہنچے تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کسی صحابی نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی موت کا کوئی ثبوت ملا تھا۔ مذہب کے لحاظ سے دجال یہودی ہوگا اور یہودیوں کے جمع کردہ تمام مال و لشکر اس کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو فتنہ اکبر کہا تھا۔ دجال کی آمد سے کچھ سال پہلے بہت مشکل اور اذیت ناک ہوں گے۔ جنگیں ہوگی، قحط سالی ہوگی، بیماریاں ہوں گی، بھوک افلاس ہوگی، دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ آج آپ دیکھ لو کہ اس وقت 13 خاندان پوری دنیا کی 98% دولت اور وسائل پر راج کر رہے ہیں، جبکہ باقی پوری دنیا صرف 2% دولت کے لیے ہی لڑ جھگڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف دجال کے لیے اور دجال کو خدا ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگوں پہ زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ لوگ اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے کسی کے آگے بھی جھکنے کو تیار ہو جائیں گے۔ دنیا جہاں کی دولت سمیٹنے کے اور بھی کئی مقاصد ہیں، جو میں نیکسٹ ایپیسوڈز میں ان 13 خاندانوں، فری میسنز اور الومناتی تنظیموں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ خاندان کیوں اس قدر امیر اور طاقتور ہیں کہ امریکہ اور تمام یورپی ممالک کی ان کے سامنے حیثیت کسی غلام سے زیادہ نہیں ہے۔ قرب قیامت میں وہ لوگ جو دجال کو اور دجال کی نہیں مانیں گے ان پر بڑا مشکل وقت ہوگا، جیسا کہ آج کل خاص کر مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ اسلام کو دہشت گرد اور شدت پسند کہا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 3 مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، یہ تینوں آسمانی مذاہب ہیں۔ ان میں سے اسلام ایک طرف جبکہ یہودی اور عیسائی دوسری طرف ہیں۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی ہمیشہ سے واضح رہی ہے، اور جیسے یہودی دجال کی آمد کے منتظر ہیں ویسے ہی عیسائی بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ 40 روز میں پوری دنیا کا چکر کاٹ لے گا۔ پہلے اپنے آپ کو نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا،
خود کو خدا اور مسیحا کہے گا اور ایسی شوبدہ بازیاں دکھائے گا کہ سامنے والا مضبوط سے مضبوط ترین ایمان والا بھی ڈگمگا جائے گا۔ اتنا بدصورت ہوگا کہ اسے دیکھ کر انسان کو شدید کراہت ہوگی۔ یہ دجال کی پہلی ایپیسوڈ ہے، مزید بات کریں گے دجال کی دوسری ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ فتنہ دجال کے بارے میں پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ ابن سیاد دجال تھا یا نہیں، اور حضرت تمیم داری کی ایک جزیرے پر دجال سے ملاقات کیسے ہوئی تھی اور وہاں پہ کیا کیا باتیں ہوئی تھی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس گمنام جزیرے پر دجال کے ساتھ جساسہ نامی خاتون کون تھی۔ وہ جزیرہ سمندر میں کس جگہ پر واقع ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور برمودا ٹرائی اینگل سے دجال کا کیا تعلق ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کی طرح جاپان کا ڈریگن ٹرائی اینگل کیا ہے اور اس کا برمودا ٹرائی اینگل کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، اور برمودا ٹرائی اینگل کو عیسائی جہنم کا دروازہ کیوں کہتے ہیں اور یہودی اس بارے میں بالکل خاموش کیوں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ریسرچرز دجال اور شیطانی جزیرے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ حضرت تمیم داری کی دجال سے ملاقات نے جہاں کئی الجھنوں کو سلجھا دیا تھا، وہیں کئی نئے سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ دجال اور تمیم داری کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دجال باقی دنیا کے حالات معلوم کر کے اپنے نکلنے کے وقت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا، مگر کیا دجال یہ بھی چاہتا تھا کہ تمیم داری واپس جا کر لوگوں کو اس ملاقات کے بارے میں بھی بتائے؟ دجال ایسا کیوں چاہے گا؟ حدیث پاک میں اس بات کا کہیں کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ تمیم داری اس جزیرے سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے۔ مانا کہ دجال جکڑا ہوا تھا مگر اس کی جساسہ آزاد تھی، اور دجال کی جساسہ کوئی عام عورت تو نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تمیم داری کا وہاں پہنچنا محض ایک اتفاقی حادثہ نہیں تھا، یا تو دجال نے انہیں اپنی شیطانی طاقتوں کے ذریعے پہلے رستے سے بھٹکایا اور پھر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اگر دجال اس جزیرے پر اکیلا پایا جاتا تو اس کو ایک اتفاقی حادثہ بھی سمجھا جا سکتا تھا، مگر جساسہ کی وہاں موجودگی کا کیا مقصد ہے؟ کیا وہ عورت محض یہ کام کرتی ہوگی کہ کوئی بھٹکتا ہوا وہاں پہنچے تو وہ اس کو دجال تک پہنچا دے؟ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت تمیم داری کی کس جزیرے پر دجال سے ملاقات ہوئی تھی۔ پچھلے 150 سالوں میں جب سے میڈیا نے ترقی کی ہے، ایسے بہت سے حادثات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سمندری سفر کے دوران کچھ لوگ ایک جزیرے کے پاس جہازوں سمیت غائب ہو گئے اور پھر ان کا دوبارہ کوئی سراغ تک نہیں ملا۔ یہ حادثات امریکی ریاست فلوریڈا کے پاس سمندری حدود میں برمودا ٹرائی اینگل کے پاس پیش آتے رہے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ فلوریڈا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ خدا جس کا انتظار تھا۔ برمودا ٹرائی اینگل 300 جزیروں پر مشتمل ایک سمندری علاقہ ہے جس میں اکثر جزیرے غیر آباد ہیں۔ 11,40,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے اس تکونی علاقے کا جنوب مغربی سرا امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کے ساتھ ملتا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں بہت سی تھیریز گردش کر رہی ہیں۔ انہی جزیروں کو عیسائی ڈیول سی یعنی شیطانی سمندر بھی کہتے ہیں، مگر زیادہ تر مغربی اور امریکی حکومتیں اس ٹرائی اینگل سے لا علمی کا اظہار کرتی آئی ہیں اور اس بارے میں بات کرنے سے بھی کتراتی ہیں۔ فلوریڈا کے پاس موجود برمودا ٹرائی اینگل کے نام سے ان جزائر کے حوالے سے کئی مفروضے قائم ہیں۔ پہلا مفروضہ تو یہ ہے کہ امریکہ نے ان جزائر پر اپنے کچھ خفیہ اڈے قائم کر رکھے ہیں جن کو وہ دنیا کی نظر سے چھپا کے رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مفروضہ اس لیے سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ برمودا ٹرائی اینگل کی پر اسراریت پچھلے 150 سال سے رپورٹ ہو رہی ہے، اور اس وقت امریکہ نہ تو سپر پاور تھا اور نہ ہی اتنا ترقی یافتہ تھا کہ سمندر کے اندر جا کر اپنے خفیہ اڈے تعمیر کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ آج بھی امریکہ اکیلا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، اور سیٹلائٹ کے اس دور میں ایسے اڈے چھپا کے رکھنا ویسے بھی ناممکن ہے۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ اس جزیرے پر جنات آباد ہیں۔
جو وہاں سے کسی انسان کو گزرنے نہیں دیتے۔ یہ مفروضہ بھی اہم کہنا ہے کہ اس زمین پر جنات انسان کے لیے کسی جگہ پر جانے پر پابندی لگا دیں، اور پابندی بھی ایسی کہ اگر ان کے علاقوں کے اوپر سے جہاز بھی گزرے تو اسے بھی غائب کر دیں، بڑے بڑے بحری بیڑے تک کھا جائے اور ان کا نام و نشان نہ ملے۔ جنات کی تعداد 1 ہو، 1000 ہو یا 1 کروڑ ہو، وہ انسان کو وہاں پہنچنے سے نہیں روک سکتے۔ جنات تو ویسے بھی ہر جگہ اڑتے پھرتے رہتے ہیں۔ آج کا انسان تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، مگر جنات تاریخ کے کسی بھی دور میں انسان کے برابر نہیں رہے۔ جنات کے متعلق کئی اہم کانہ مفروضے رائج ہیں۔ مثلا جنات انسان کے جسم میں حلول کر جاتے ہیں اور جو مرضی چاہے وہ کروا لیتے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ممکن ہوتا تو جنات کا باپ ابلیس انسان کو بہکانے کے لیے محض وسوسوں سے کام نہ چلاتا۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جنات خواتین پر یا ان کے بالوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے، اللہ نے کسی ایک مخلوق میں دوسری مخلوق کے لیے کسی قسم کی کوئی کشش نہیں رکھی۔ ہاں، لیکن انسان کو باقی مخلوقات کے بارے میں جاننے کی جستجو ضرور رہتی ہے۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی برمودا ٹرائی اینگل کا تعلق دجال سے ہے۔ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ جس جزیرے پر دجال کو دیکھا گیا تھا وہ جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل کے ہی جزیروں میں سے کوئی ایک جزیرہ ہو سکتا ہے، اور ان جزائر کے گرد طوفانی بگولوں کی شکل میں حفاظتی آثار اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھے ہوں تاکہ انسان وہاں تک نہ جا سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے گروہ جن و انس، کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ زمین و آسمان میں اللہ کی قائم کردہ حدود کو پھلانگ کر بھاگ جانے کی؟ تو بھاگ کر دکھاؤ۔ تم کہیں نہیں بھاگ سکتے بغیر اجازت کے۔ اس زمین پر برمودا ٹرائی اینگل کے علاوہ انسان نے تقریباً ہر جگہ اپنے قدم جما لیے ہیں، لیکن اندازہ یہی بتاتا ہے کہ جس جزیرے پر حضرت تمیم داری نے دجال سے ملاقات کی وہ جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل کے اندر ہی ہے، اور اس کی وضاحت اس حدیث پاک سے لی جا سکتی ہے۔ حضرت تمیم داری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دجال سے ملاقات کا قصہ سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جان لو، دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا تھا۔ اب جزائر العرب سے مشرق کی جانب اگر دیکھا جائے تو وہی جگہ سامنے آتی ہے جسے مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ کے برمودا ٹرائی اینگل کے جزیروں سے جا کے ملتا ہے۔ اس سمندری حدود سے گزرنے والے بڑے بڑے بحری جہاز بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک سمندر میں غائب ہوتے رہے ہیں۔ کبھی مسافر تو بچ جاتے تھے لیکن جہاز اغوا ہو جاتے تھے۔ فضا میں اڑتے جہازوں کا اچانک گم ہو جانا، ان جہازوں کا غائب ہونا اور اتنا تیزی سے غائب ہونا کہ پائلٹ کو ایمرجنسی پیغام بھیجنے کی بھی مہلت نہیں ملتی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کسی کا کوئی نام و نشان نہیں مل سکا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ سمندر کے اندر تیز طوفان آتے رہتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس وجہ کو انسانی ذہن تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان نے سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر تحقیق کی، سمندری جانوروں پر تحقیق کے لیے ان کے جسموں سے کیمرے لگا کر ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ تو کیا برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہونے والے جہازوں کا ملبہ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ کچھ ریسرچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل میں پر اسرار ایسی کشش ہے جو زمین کی باقی کشش سے بالکل مختلف ہے۔ اب یہاں بات کرتے ہیں کہ اسی سمندر میں برمودا ٹرائی اینگل کی طرز کا ایک اور شیطانی تکون بھی ہے جسے ڈیول سی کہتے ہیں یا ڈریگن ٹرائی اینگل کہا جاتا ہے۔ اب یہ ٹرائی اینگل بھی پر اسراریت اور حادثات کی وجہ سے مشہور ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہاں حادثات کی تعداد برمودا ٹرائی اینگل سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں ایسے جہاز اور آب دوزیں بھی غائب ہوئی ہیں جن میں خطرناک ایٹمی مواد بھرا ہوا تھا۔ یہ علاقہ جاپان کے ساحلی شہر ماریانا سے یوکوہاما تک اور پھر فلپائن تک اس کی سرحد بنتی ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے
اب برمودا ٹرائی اینگل اور ڈریگن ٹرائی اینگل یہ دونوں ہی شیطانی جزیرے ہیں۔ اب ان دونوں شیطانی جزیروں کا آپس میں ایک رشتہ بھی ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل امریکی ریاست فلوریڈا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جبکہ یہ ڈریگن ٹرائی اینگل جاپان اور فلپین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ اسی سمندری حدود سے ایسے ثبوت بھی ملے ہیں کہ جو طیارے اور بحری جہاز برمودا ٹرائی اینگل میں دوران سفر غائب ہو جاتے تھے، انہی طیاروں کو برمودا ٹرائی اینگل سے جاپان کے ڈریگن ٹرائی اینگل کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کی طرح ڈریگن میں بھی اڑن تشتریوں کا آنا جانا اور پانی میں داخل ہونے اور نکلنے کے کئی واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ برمودا میں غائب ہونے والے اکثر طیارے، بحری جہاز اور کشتیوں کا تعلق امریکہ اور برطانیہ سے رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کی حکومتوں نے نہ تو کبھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور نہ ہی اپنی پروازوں کو اس علاقے کے اوپر سے گزرنے پر پابندی لگائی ہے، بلکہ جتنی بھی تحقیقاتی کمیٹیاں بنی ہیں ان کی رپورٹس کو بھی شائع تک نہیں کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی تیسری طاقت نے طاقتور حکمرانوں کی زبانوں کو تالے لگا رکھے ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ یہودی دجال کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور یہی قوم دنیا بھر میں ہر آنے والے واقعات پر اچھی ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں کو اچھی طرح سمجھ بھی لیتے ہیں۔ ان کی دوسرے مذاہب پر بھی گہری نظر ہے۔ ہم یہودی کو دشمن تو سمجھتے ہیں، مگر ہم یہودیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہاں تک کہ آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں کہ کسی چھوٹے سے خطے میں اسلامی نظام کے نفاذ سے کیا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بس وہاں کے حالات سدھر جائیں گے۔ مگر یہی سوال اگر آپ کسی یہودی سے پوچھ لیں تو وہ خوف زدہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ اسلام کے نفاذ سے عالم یہود مکمل ختم ہو جائے گا۔ وہ ہر بات کو گہرائی تک جا کر کیوں پرکھتے ہیں؟ مفسرین کے مطابق اس قوم نے 1 لاکھ سے زائد پیغمبروں کا زمانہ دیکھا ہے، من و سلوہ تک کھایا ہے، سب پیغمبروں سے علم حاصل کیا ہے، لیکن ایمان کسی پر نہیں لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی رازوں سے جتنا یہ واقف ہے کوئی اور امت واقف نہیں ہے۔ علم سب کا سانجا ہوتا ہے مگر مشاہدہ سب کا مختلف ہے۔ عین ممکن ہے برمودا ٹرائی اینگل سے مختلف جن خدشات کا اظہار مسلمانوں نے پچھلے چند سالوں میں کرنا شروع کیا ہے، یہودی اس کی حقیقت سے صدیوں سے واقف ہو، کیونکہ وہ نہ صرف دجال کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ اس کے استقبال کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ اور آج کل اسرائیل میں دجال کی شکل دکھائی جا رہی ہے، اس کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں اور لوگ اس کی پوجا بھی کر رہے ہیں۔ دجال اور دجالی نظام کو ہم اپنا دشمن تو سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا دشمن نظام کون سا ہے اور یہ کیسے کام کر رہا ہے۔ کیا ہم بھی اس نظام کے شکار تو نہیں ہو گئے؟ 429 دن کے اس فتنے سے تمام انبیاء پناہ کیوں مانگتے آئے ہیں؟ کیا دنیا سے اسلامی ریاستیں ختم ہو جائیں گی؟ دجال دنیا پر قابض ہونے کے لیے کون کون سے ہتھیار اور ہتھ کنڈے استعمال کرے گا؟ دجالی تنظیم دنیا کے قابل لوگوں کو کیسے کیسے ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کر رہی ہے اور دنیا کے وسائل پر قابض ہو رہی ہے؟ دجال اور دجالی نظام کے آخری حصے میں آج ہم دجال کے اس طاقتور نظام کے بارے میں بات کریں گے۔ دجال اس دنیا میں 40 دن قیام کرے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے، تیسرا 1 ہفتے اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس حساب سے یہ 40 دن تقریباً 429 دن بنتے ہیں، اور اسی دوران دجال پوری دنیا کا چکر بھی کاٹے گا اور اسی وقفے کے دوران یہ سب کچھ اپنے قبضے میں لے لے گا، اور وہ وقت مومنوں کے لیے مشکل ترین وقت ہوگا۔ 429 دن کا یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء پناہ مانگتے آئے تھے۔ ناظرین، آج ہم جن طاقتوں سے لڑ رہے ہیں وہ دراصل دجال کے چیلے ہیں، دجال خود نہیں ہے۔ دجال کے ان چیلوں کو نہ تو ہماری نمازوں سے تکلیف ہے اور نہ ہی روزوں سے، مگر اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلامی نظام کے نفاذ یا اتحاد کی بات شروع ہو
اور جہاد کا نعرہ بلند ہو جائے تو دجال کے چیلوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ سب اسلام دشمن اکٹھے ہو کر ملک تباہ کر دیتے ہیں۔ تمام عالم کفر اکٹھا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان دو کاموں کے نتیجے میں صرف اور صرف دجالیت کی موت ہے۔ آج پوری دنیا میں دجالیت کا ظلم جاری ہے اور بے بس مسلمان اپنے بے حس حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں، مگر وہاں بھی صرف خاموشی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام مدینہ سے شروع ہوا اور قیامت سے پہلے سمٹ کر مدینہ میں ہی لوٹ آئے گا۔ ناظرین، اس حدیث کے تجزیے نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا آغاز مدینے سے نہیں بلکہ مکہ سے ہوا تھا۔ مدینے سے تو پوری دنیا کی پھیلی اسلامی ریاستوں کا آغاز ہوا تھا۔ اس حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر سے اسلامی حکومتوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، چاہے وہ ریاستیں جمہوری طرز کی ہوں یا پھر اسلامی طرز کی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام کڑوں کی شکل میں ٹوٹے گا۔ جو پہلی کڑی ٹوٹے گی وہ ہوگی اسلامی حکومتوں کی کڑی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایران کے شہر اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو کیا ایران یہودیوں کا ملک ہے؟ جی نہیں، ایران تو اسلامی ملک ہے جو یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن ہونے کا دعوے دار بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ امام مہدی عراق فتح کریں گے، شام فتح کریں گے، قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول فتح کریں گے، یہ سب تو اسلامی ملک ہیں۔ یہ سب حدیثیں کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ ان حدیثوں سے یہ صاف صاف واضح ہو رہا ہے کہ دجالی طاقتوں کی حکومت مسلم ممالک پر قائم ہو جائے گی۔ ان احادیث کی روشنی میں ایک ایسا اسرائیل نظر آتا ہے جس کے اندر شام، عراق، ایران اور ترکی جیسے ملک بھی شامل ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں پر ایک دجالی بادشاہ حکومت کرے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کے ظہور سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ دجال عام شخص تو نہیں ہوگا اور اکیلا کسی جزیرے سے نکل کے یہ تو نہیں کہے گا کہ میں دجال ہوں، کانا بھی ہوں، دیکھو میرے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، چاہوں تو مار دوں، چاہوں تو اٹھا دوں، چاہوں تو امیر کبیر بنا دوں، چاہوں تو تنگ دست کر دوں۔ اب اے دنیا والو، مجھے خدا ماننا شروع کر دو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ دجال کے ساتھ ایک آرگنائزڈ اور طاقتور شیطانی طاقتوں کی باقاعدہ فوج اور کئی گروہ ہوں گے، جن کے پاس دنیا کے وسائل، جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہر طرح کے نظام پر وہ قابض ہوں گے۔ وہ نظام کون سا ہوگا؟ وہ نظام ہے جدید سائبر ٹیکنالوجی، ریڈیو کمیونیکیشن، ڈیجیٹل کرنسی، موبائل نیٹ ورکس اور الیکٹرانک میڈیا۔ یہ سب اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ اس دنیا میں وہی ہوگا جو دجالی سسٹم چاہے گا، اور وہی اصل دجال کا دور ہوگا۔ دجال اور اس کے گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید دور کی توپوں، ٹینکوں اور میزائلوں کی لڑائی کے ساتھ ساتھ ماہر کمپیوٹر پروگرامرز اور میڈیکل سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ مستقبل کی جنگ سائبر وار یا بایولوجیکل وار ہوگی۔ دجال کوئی جادوگر نہیں ہوگا، بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس گروہ اس کے ساتھ ہوگا، جس سے وہ کسی بھی شخص یا ملک کا نظام روکنے یا چلانے کی طاقت رکھتے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں دجال کے پہلے ہتھیار کی، کہ کیسے دجال کی آمد سے پہلے کون سی تنظیمیں پوری دنیا میں دجالی نظام کو نافذ کر رہی ہیں اور یہ سارا کام کیسے کیا جا رہا ہے۔ الومناتی کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ یہ ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے جس کی بنیاد ایڈم ویشیپ نے 1 مئی 1776 میں جرمنی میں رکھی۔ اس سوسائٹی کے ممبرز لوسیفر یعنی شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ سابق امریکی صدور جیمی کارٹر، بش جونیئر، بش سینئر سمیت بڑے بڑے سیاستدان، راک فیلر اور روتھ چائلڈ جیسے دنیا کے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے بینکرز الومناتی کے ممبر تھے، اور اب تو اور بھی زیادہ تعداد میں اور بھی طاقتور لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ الومناتی اور فری میسنز دنیا میں دجال کی حکومت قائم کرنے کے لیے مسلسل کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہاں واضح ہو گئی ہے کہ یہ لوگ
ایک آنکھ والے شیطان کی پوجا کر رہے ہیں اور ایک آنکھ کا نشان ہی ان کا سمبل بھی ہے۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ دجال ہی شیطان کا دوسرا روپ ہوگا جو خود کو خدا کہلوائے گا۔ ان کے مشن کا اندازہ ان کے نام اور ان کے سمبل سے ہی ہو رہا ہے۔ ویسے تو ان کی بہت سی نشانیاں ہیں، مگر سب سے اہم اہرام مصر میں بنی فرعونوں کی پیرامڈ کی تصویر ہے جس کے اوپر ایک آنکھ کا نشان ہے۔ اس تصویر کا تعلق امریکہ کی کسی بھی تہذیب اور ثقافت سے نہیں ہے، مگر امریکی ڈالر پر یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ کرنا ہے۔ آج پوری دنیا کی معیشت امریکی ڈالر کے آس پاس ہی گھومتی نظر آ رہی ہے۔ دجال کا دوسرا ہتھیار ٹیکنالوجی ہے۔ ہارپ امریکہ کا ایک ایسا جدید ٹیکنالوجی پروگرام ہے۔ اس خفیہ پروجیکٹ کو بنانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ان قدرتی موسموں پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے اور اسے بطور ہتھیار اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکے۔ اس ٹیکنالوجی سے یہ جہاں چاہتے ہیں بارش برساتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں طوفان برپا کر دیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں زلزلوں سے تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ اور تو اور اس ٹیکنالوجی سے پتھروں کی بارش بھی کی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے جہاں چاہیں درجہ حرارت کو آگ کی حدت تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک ہے، زمین دجال کے حکم پر خزانے باہر نکالے گی۔ اس حدیث پر غور کریں تو دجالی نظام کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ سبزہ اگانے اور قحط لانے پر قادر ہوگا۔ اسی کے حکم پر بارشیں ہوں گی اور خشک سالی پر بھی یہی قادر ہوگا۔ غرض یہ کہ وہ تمام خدائی موسموں پر قدرت رکھتا ہوگا جس کی بدولت لوگ گمراہی کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہارپ نامی یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے قیام کا مقصد عالمی خفیہ طاقتوں کی جانب سے دجالی نظام کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ کیٹرینا طوفان بھی اسی ٹیکنالوجی کا پیدا کردہ تھا۔ ہیٹی میں آنے والے زلزلے بھی قدرتی نہیں بلکہ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئے تھے۔ اب آپ ایک واقعہ سنیے کہ دجالی تنظیم الومناتی دنیا کے قابل اور ذہین لوگوں کو کیسے کیسے ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کر رہی ہے۔ ایک انٹرویو میں ایک امیر بزنس مین سے سوال پوچھا گیا کہ آپ ایک عام مذہبی انسان سے الومناتی کیسے بن گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم ایلیٹ کلاس کی گرینڈ پارٹیز میں جایا کرتے تھے جس میں بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ان میں شیطان کے ماننے والے اور پوجا کرنے والے بھی بہت لوگ آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی ایک پارٹی میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت نے مجھے اور میرے دوست کو اس گروپ کو جوائن کرنے کی دعوت دی۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بہت زیادہ دولت اور طاقت دینے کا وعدہ بھی کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہاری بات کیسے مانوں؟ ہاں، اگر تم میرے ایک دوست سے میری بات کروا دو جو مر چکا ہے تو میں تمہیں مان لوں گا۔ اس عورت نے کچھ پڑھا اور اچانک ایک غیبی آواز آئی جو اس کے مردہ دوست کی آواز تھی، اور یوں وہ بزنس مین اور اس کا دوست دونوں شیطان پر ایمان لے آئے۔ بالکل ایسا ہی دجال بھی کرے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور زندوں کو قتل کر دے گا۔ غور کیجئے کہ CIA، را، موساد، MI5، MI6 سمیت دنیا بھر کی ایجنسیاں خفیہ معلومات کے حصول اور دیگر مقاصد کے لیے انہی شیطانی ذرائع کو استعمال کر رہی ہیں۔ ایلومیناتی اور فری میسنز تنظیمیں براہ راست انہی شیطانی قوتوں سے مدد لیتی ہیں اور دنیا بھر سے لوگ محض دولت، شہرت اور اقتدار کے لیے ان کے چنگل میں پھنس کر دجال کے آنے کا رستہ ہموار کرتے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک سمیت تمام عالمی مالیاتی اداروں پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے۔ بینکوں کا نظام جن کا سارا لین دین سود پر ہوتا ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سود ایک جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اور جب ہم بھاری بھرکم سود پر عالمی مالیاتی اداروں سے قرض لیتے ہیں تو ہمارے حکمران انہی کی ڈکٹیشن پر پالیسیاں بنا کر دجال کی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ہی حکمران اپنی عوام پر زندگی تنگ کرتے جاتے ہیں۔ اگر یہودی مسیحیت دجال کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور اس کی عالمی حکومت کا رستہ ہموار کر رہے ہیں تو وہی کام ہم سب بھی کسی نہ کسی صورت میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ گویا کہ ہر طرف دجال کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کسر باقی رہ گئی ہے
تو وہ صرف دجال کے ظاہر ہونے کی ہے۔ ذرا سوچئے، ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہمیں اپنا گہرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کون سے کیمپ میں کھڑے ہیں، دجال کے کیمپ میں یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے کیمپ میں۔ اس وقت دنیا میں آپ کو جو بھی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے، اور منصوبہ ہے نیو ورلڈ آرڈر، ایک نیا عالمی نظام۔ اس نئے عالمی نظام کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر ہوگا؟ پچھلے 70 برسوں میں امریکہ نے 3 بار نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر دنیا بھر میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا۔ CIA کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر جان کولمین نے اپنی کتاب کانسپریٹر ہرارکی میں اس نیو ورلڈ آرڈر کو کھل کر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر نظام لائے گئے ان پر بات کرتے ہیں۔ اب تک پہلے بادشاہ جو دنیا فتح کرنے نکلتے رہے تھے وہ بھی اپنے اپنے نظام لاتے رہے تھے، لیکن وہ سب وقت کی گرد میں دفن ہو گئے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں پچھلے 70 برسوں کی۔ پہلے نئے عالمی نظام میں دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر سوویت یونین کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ روس کے ٹوٹنے کے بعد بش سینئر نے دوسرا نیا عالمی نظام تشکیل دے دیا اور مشرق وسطی میں آگ بھڑکا دی۔ 9/11 کے بعد دنیا تیسرے نیو ورلڈ آرڈر سے متعارف ہوئی، جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول دیا گیا تھا۔ اب کی بار یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا رنگ لائے گا؟ اس نئے نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نظر ماضی میں جھانکنا ہوگا کہ ان نیو ورلڈ آرڈرز نے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر ڈالا تھا۔ اصل میں یہ سب نیو ورلڈ آرڈرز ایک بڑے عالمی نظام کے لیے راستہ بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک عام آدمی کیسے زندگی گزارتا رہا ہے۔ پیدا ہوتا ہے، علم حاصل کرتے اور ہنر سیکھتے سیکھتے بڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، انہیں پالتا پوستا ہے، اور پھر ایک عام سی زندگی گزارتے گزارتے دنیا سے گزر جاتا ہے۔ جب تک دنیا میں بادشاہی کا نظام قائم رہا، عام آدمی بے حیثیت ہی رہا۔ عام آدمی کا ذکر کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا۔ تاریخ میں تذکرہ بادشاہوں کا ملتا ہے۔ عام آدمی اہرام مصر بناتا رہا، تاج محل تعمیر کرتا رہا، دیواریں چین بلند کرتا رہا، لیکن تاریخ میں مصر کے فرعونوں، شاہ جہاں، شہنشاہ اکبر، چنگیز خان، ہلاکو خان، ہٹلر اور میسولینی کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن اس عام آدمی کا ذکر کہیں نہیں آتا جس نے یہ سارے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ کیوں؟ چند ایک لوگوں کی مثبت یا منفی سوچ کا خمیازہ ہمیشہ سے عام آدمی ہی بھگتتا آیا ہے۔ شہنشاہیت تو چلی گئی، جمہوری حکومتوں کا دور آیا، عام آدمی سمجھا کہ اب عام آدمی کی حکومت آ گئی ہے، لیکن اب اس عام آدمی کی ڈور بھی کسی دوسرے شہنشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے شہنشاہ قتل و غارت کرتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیتے، شہروں کے شہر جلا کر خاک کر دیتے، فصلیں اجاڑ دیتے، نوجوانوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں کو غلام بنا لیتے۔ لیکن اب اگر غور کریں تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے، صرف طریقہ بدل گیا ہے۔ عام انسانوں کے روپ میں دجالی طاقتیں اپنے پنجے ہر جگہ گاڑ رہی ہیں۔ دجالی نظام کے اس دور میں ہر عام آدمی کے پاس خاص ہونے کا ایک سنہری موقع بھی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر لایا جا رہا ہے، اس کے اہم پوائنٹس کون کون سے ہیں اور ان سے عام آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ اب کی بار جو نیا عالمی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے، یہ دجالی نظام کی وہ نئی کڑی ہے جس کا اصل ٹارگٹ کوئی ملک یا کوئی خاص قوم نہیں بلکہ ہر عام آدمی ہے۔ اس نئے نظام کا سب سے پہلا نشانہ خاندانی نظام ہے۔ اس نئے نظام کے تحت ہم جنس پرستوں کی شادیوں کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا جائے گا۔ شادی شدہ جوڑوں کو نئے بچوں کی پیدائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام عورتیں کام کریں گی اور ریاست کسی کو بھی اپنے گھر بنانے کی اجازت نہیں دے گی۔ طلاقیں بہت آسان ہو جائیں گی۔
اور شادیاں آہستہ آہستہ غیر قانونی قرار دے دی جائیں گی۔ گھرداری اور اولاد سے بے نیاز کر کے خاندانی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ اس نئے نظام کا دوسرا ٹارگٹ ورک پلیس ہوگی، یعنی کہ وہ کام کی جگہ، جس میں تمام صنعتیں، فیکٹریاں، کارخانے اور ادارے حکومت کی ملکیت ہوں گے، اور ہر قسم کی پرائیویٹ ذاتی جائیداد کی ملکیت کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا۔ اس نئے نظام کا تیسرا نشانہ دنیا کے تمام مذاہب ہوں گے۔ دنیا کے تمام مذاہب کا خاتمہ کر کے ان کو غیر قانونی اور ناجائز قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ اس نئے نظام میں معاش کی تقسیم ایسی بنائی جائے گی کہ عام آدمی لاشعوری طور پر اس نئے نظام اور مذہب کو قبول کرتا چلا جائے گا۔ ڈاکٹر جان کہتے ہیں کہ اس نئے نظام میں ملک کے ملک مکمل طور پر دجالی طاقتوں کی مٹھی میں ہوں گے، اور جہاں گرجا گھر اور مسجدیں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ آبادی ایک خاص حد تک رکھی جائے گی، اور ہر مرد عورت کا کنٹرول انہی دجال کے اعلی کاروں کے قبضے میں ہوگا۔ باقی آبادی کو جنگوں یا وباؤں کے ذریعے مار دیا جائے گا۔ ڈاکٹر جان کولمین بتاتے ہیں کہ یہ صہیونی طبقہ عالمی معاشی نظام کو پوری طرح اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہودی اور صہیونی میں کیا فرق ہے۔ یہودی وہ لوگ ہیں جو مذہباً یہودیت کو فالو کرتے ہیں، جبکہ صہیونی یہودیوں کا وہ فرقہ ہے جو دجال کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں شیطانی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ صہیونی ایک ایسا عالمی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو بالکل سیکس فری ہو، جو جس کے ساتھ چاہے جنسی تعلق قائم کر لے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے خاندانوں اور اثاثوں کی ڈیٹیل ان کے میگا کمپیوٹر میں موجود ہوگی۔ کون کہاں کہاں گیا، کیا کیا حرکت کی، وہ سب دجالی نظام کے ریکارڈ میں ہوگا۔ انسانی جسم میں لگی چپس، موبائل فون، کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ سب کے سب دجالی نظام کے ہتھ کنڈے ہیں۔ ایک اور مسلمان ریسرچر احمد تھامسن کہتے ہیں کہ صہیونی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے باقی قوموں کو تو قربانی کا بکرا بنائیں گے ہی، لیکن یہ گروہ اپنے یہودی بھائیوں کو بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک نئی عالمی حکومت صہیونیوں کا بہت قدیم ایجنڈا ہے، جس پر وہ 200 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ خواب صدیوں پرانا ہے۔ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ انہی صہیونیوں نے اب تک جو بھی منصوبے بنائے ہیں، انہوں نے وہ سب منصوبے مکمل کیے ہیں۔ یورپ کا قبضہ، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، عورتوں کو بازاروں میں کھڑا کرنا، آبادی کا کم سے کم تر کیا جانا، عیسائیوں کے درمیان 2 بین الاقوامی ہولناک جنگیں اور اقوام متحدہ کے نام پر ایک عالمی ادارے کا قیام، یہ سب انہی دجالیوں کے منصوبے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا کسی نے سوچا تھا کہ 2019 کا ڈوبتا سورج اور 2020 کی صبح دنیا کو ایک ایسے اندیکھے دشمن کے سامنے کھڑا کر دے گی جس کا نہ تو کوئی چہرہ ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ ذہن ہے، اور نہ ہی کوئی شکل ہے، مگر اس دشمن کا وجود ایسا ہے کہ لاکھوں مربع میل پر پھیلی ریاستیں اس کے سامنے بے بس ہو جائیں گی۔ کھربوں ڈالرز کے ہتھیار اس کے سامنے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ایک نہ نظر آنے والا وائرس دنیا بدل کے رکھ دے گا۔ عالمی طاقتوں کا غرور اور پہلی دنیا کے نشے میں چور سب دھڑام سے زمین پر گر جائے گا۔ یہ سب کس نے سوچا تھا؟ نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اسٹیج تیار ہے، سارے ضروری ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں، اور ان ٹیسٹوں کے نتائج بھی ویسے ہی ہیں جیسے دجالی نظام چاہتا تھا۔ سابق امریکی صدر جانسن کی سپیچ رائٹر گریس ہاسل نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک ایسی بیماری پیدا ہوگی جس سے لوگوں کی زبانیں اندر ہی گل جائیں گی، ان کی آنکھیں خود ہی دھس جائیں گی، اور لوگ کھڑے کھڑے گر کر خود ہی مر جائیں گے۔ اور کچھ ایسے ہی اشارے ہماری احادیث سے بھی ملتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں شام کی افواج کے اوپر سے اگر ایک پرندہ اڑ کر دوسری طرف جانا چاہے گا تو وہ نہیں جا سکے گا، اور وہ راستے میں ہی گر کر مر جائے گا۔ ایک اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی ہلاکت خیز وبا پھیلے گی جیسی کہ بھیڑوں میں ہوتی ہے، جو کہ ایک نزلے کی قسم ہے۔
اسی طرح یاجوج ماجوج کے لشکر کی گردنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے جو ان سب کو گلا کر رکھ دے گی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان احادیث اور حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ تیسری عالمی جنگ بایولوجیکل وار ہو۔ دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ صہیونی گروہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ وہ شیطانی گروہ ہے جسے مذہب تو کیا کسی انسان سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک وائرس نے 3 ماہ تک دنیا بھر کے 7 ارب 80 کروڑ انسانوں کو مسلسل قید میں رکھا اور لوگ اس قید کو چپ چاپ خوشی سے سہتے رہے۔ یہ دجالیوں کا ایک ٹیسٹ تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ دجال کی پوری دنیا پر حکومت کے قیام کے ان منصوبوں کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل صرف شام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ آہستہ آہستہ پورے کے پورے فلسطین کو ہڑپ کرے گا اور اس کا اگلا قدم مسجد اقصی کو شہید کرنا ہے۔ یہودی اور عیسائی تو علن مسجد اقصی کو زمین پر ایک بوجھ قرار دیتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے مسیحا یعنی دجال کی آمد سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ پر بات کریں گے۔ دوسری جانب کٹڑ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت تک زمین پر نہیں آئیں گے جب تک مسجد اقصی زمین پر قائم ہے۔ مستقبل میں ایسا ہی کوئی بدترین خاموش قید و خانہ جاتی ماحول جنم دے کر وہ ہماری مسجد اقصی کو اچانک گرا بھی سکتے ہیں، جس کے بعد تمام عالم اسلام بھی شاید اسے جائز قرار دے کر چپ ہو جائے، ایسے ہی جیسے اسرائیل کے قیام کے وقت اور فلسطین کی تباہی کے وقت پوری دنیا خاموش رہی تھی اور خاموش ہے۔ صہیونی طاقتیں اس طرح اپنے 1500 سالہ خفیہ منصوبے کامیابی سے پورا کر لیں گی اور ساری مسلم قیادت پیغمبروں کی مسجدوں کو گرتا ہوا دیکھ کر بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے خوش رہے گی۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تمام عیسائی ریاستوں سمیت امریکہ بھی اس وقت اسرائیلی ریاست کے عین نشانے پر ہے۔ تمام صہیونی مصلحتاً اس وقت عیسائیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں اپنے مقصد سے پیار ہے، کیونکہ گرجا گھروں کو ختم کرنا بھی دجالی گروہ کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ وہ نہ ہی کسی مذہب کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی تہذیب کو۔ امریکہ اور باقی یورپی ریاستوں کا خاتمہ بھی دجالی گروہ کے پروگرام اور ان کے پروٹوکولز میں درج ہے۔ تو جناب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اسٹیج تیار ہے، سارے ضروری ٹیسٹ کر لیے گئے ہیں جس کے نتائج بھی حوصلہ افزا ہے۔ اب ان کا اگلا نشانہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کا باقاعدہ نفاذ ہو جائے گا۔ اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ ہم سب کو دجال اور اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دجالی فتنے کے 5th ایپیسوڈ میں ہم ہیکل سلیمانی کی تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ یہ ہیکل کیوں تعمیر کیا گیا، پھر یہ کیسے شہید ہوا، اور اب یہودی مسجد اقصی کو ہی شہید کر کے یہ ہیکل دوبارہ کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور تابوت سکینہ یہودیوں کے لیے روئے زمین پر انتہائی مقدس ترین صندوق کیوں ہے اور وہ اسے صدیوں سے کیوں تلاش کر رہے ہیں، اور یہودی دجال کا راستہ کیسے ہموار کر رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیجئے۔ ہیکل سلیمانی اصل میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کے پاس کوئی ایسی عبادت گاہ نہیں تھی کہ جہاں وہ اپنی عبادت کر سکتے۔ یہ قوم خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتی تھی، جھونپڑیوں میں رہتے تھے اور کوئی ایک خیمہ ان کی عبادت گاہ ہوا کرتا تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا اور وہ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور یہ تابوت جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔
پھر یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دوسرے انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ یہودی جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے سامنے رکھ لیا کرتے تھے اور اسی کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ ہیکل سلیمانی ایک عبادت گاہ تھی اور اس عبادت گاہ میں رکھا گیا تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جس کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کیسے تعمیر کیا گیا، پھر یہ کیسے شہید ہوا اور اب یہودی اس ہیکل کو دوبارہ کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا۔ اس دن ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، میں خود تو ایک محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم جس مقدس صندوق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی ہے وہ صندوق تو آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 970 قبل مسیح میں اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں ہیکل کی تعمیر شروع کروا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت تھی تو انہوں نے بھاری اور بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر شروع کروا دی۔ جنات ہیکل کی تعمیر میں مصروف تھے اور اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت کر رہے ہیں، اور اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور وہ ہیکل کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس طرح ہیکل کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام جس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے اس لکڑی کو دیمک نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا، اور یوں جب لکڑی وہ کھوکھلی ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب لڑکھڑا کر زمین پر گرے تو جنات کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، اور یوں سارے جنات بھاگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہیکل سلیمانی کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء یا جو انبیاء کی اولادوں میں سے ہوتے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور سب سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا وہاں اس حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، اور اس حصے میں سب سے بڑے عالم پیش امام کے علاوہ کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وقت گزرتا رہا اور اسی دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی، یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تھے اور دوسری جانب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں بھی تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اور 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکال لیا، تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا لیا، اور ان سب قیدیوں کو اپنے ساتھ بابل یعنی کہ عراق لے گیا، اور شہر کے بعد یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر کی اس حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست دے کر بابلی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سائرس نے تل ابیب میں قید تمام یہودی قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔
اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کر لیا، اور یوں ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہو گئی۔ 4.5 سال کے عرصے میں ہیکل سلیمانی تعمیر تو ہو گیا، لیکن اس بار اس میں وہ تابوت سکینہ نہیں رکھ سکے، اور اس صندوق کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا تھا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پوری زمین کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر مکمل ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس نے عظیم الشان ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ تقریباً 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم ہزاروں سال پرانی فطرت سے پھر بھی باز نہ آئی، اور یہودی برطانیہ کے پیدا کیے ہوئے اس اسرائیل تک محدود نہ رہے۔ انہوں نے 5 جون 1967 کو شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی طرح مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے کس قدر سازشی ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی ناسمجھی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا رکھی ہے، اور اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنا ہے، اور اس ہیکل سلیمانی میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کر سکے۔ اب یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ پر مسجد اقصی قائم ہے وہ جگہ ان کی ہے، حالانکہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کی ملکیت تھا اور انہوں نے زبردستی اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے لیے مسجد اقصی کو بھی شہید کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مسلسل کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کے نیچے کھدائی کر کر کے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی جو ایک بچی ہوئی دیوار ہے جہاں یہودی اپنا ماتھا ٹیک کر روتے رہتے ہیں، اس دیوار میں ایک دروازہ بھی موجود ہے، اور یہودی اپنے سارے مردے اسی دروازے کے سامنے دفن کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا، یعنی کہ دجال نکلے گا، تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ اسی لیے یہودی ہیکل سلیمانی کی جلد از جلد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کا مسیحا دجال جب آئے تو یہ پوری دنیا پر حکومت کرے۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، انفو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیجیے گا۔